صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآله وصحبه وبارك وسلم وبارك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا قائد العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عارفوں کے رہنما، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک بار میں نے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نیکیاں ان ستاروں جتنی ہیں. اور فرمایا کہ عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی کے برابر ہیں. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیں، بہت عظیم بارگاہ میں مل کے انشاءاللہ آج ہم چلتے ہیں. آج اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو بارگاہ عشرہ مبشرہ کے بزم نشین حواری رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ ذات النطاقین حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جگر گوشے کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ یار غار یار مزار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بھانجے کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا کے پوتے کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن مبارک سے فیض یاب ہونے والے خوش نصیب ترین صحابی کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گٹھی سے فیض یاب ہونے والے خوش بخت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دعا سمیٹنے والے نیک بخت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ خانہ کعبہ سے محبت کرنے والے اور خانہ کعبہ کا دفاع کرنے والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ حق کی خاطر سولی پر چڑھ جانے والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ 7 یا 8 برس کی عمر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے والے جان نثار صحابی کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ بچپن ہی سے اپنے کردار میں کندن اور علم و حکمت کا پیکر نظر آنے والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ مصنف الاسلام کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ قاری قرآن کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ قریش کے ایک فصیح و بلیغ خطیب کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ عبادت، زہد و تقوی اور علم دین میں غیر معمولی مقام رکھنے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ پوری رات قیام میں، رکوع میں اور سجود میں گزارنے والے اللہ کے عبادت گزار بندے کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ اپنی عبادتوں میں اپنے روزوں کی وجہ سے مسجد کا کبوتر کہلانے والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ ہر وقت ہر لمحہ اپنے رب کو راضی رکھنے والے عاجز بندے کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ
شدید ترین بارشوں میں بھی تیر کر اللہ کے گھر کا طواف جاری رکھنے والے کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ کم عمری میں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے راوی بننے کا شرف پانے والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ اپنی شخصیت میں بڑائی اور عظمت کے آثار رکھنے والے شجاعت، بہادری، حسب و نسب، عزت و وقار، علم و فضل، حق گوئی، غیر معمولی قوت حافظہ اور شعلہ بیانی جیسے اوصاف رکھنے والے عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ خلافت راشدہ کے زمانے میں کئی اہم مہمات میں حصہ لینے والے اور انتہائی قابل ستائش خدمات انجام دینے والے عظیم سپاسالار کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بلوائیوں کے حملے سے ان کی حفاظت پر مامور رہنے والے عظیم بہادر کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ کلام پاک کے لکھنے والے خوش نصیب ترین صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ یزید کی بیعت نہ کرنے والے اور ناحق مطالبے کو تسلیم نہ کرنے والے عظیم حق پرست کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ کعبۃ اللہ کو معطر کرنے والے اور پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ پر ریشمی غلاف چڑھانے والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، جو بارگاہ شامیوں کے خانہ کعبہ پر حملے پر خانہ کعبہ کی حفاظت پر مستقل مامور رہنے والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، اور جو بارگاہ کعبۃ اللہ کی حفاظت میں شہادت کا جام نوش کرنے والے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ بس یوں کہیے ناظرین، یوں کہیے کہ جو بارگاہ اس عظیم المرتبت صحابی رسول اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ سر جھکا کر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما پیر صاحب آغاز کرتے ہیں آپ سے۔ بڑی عظیم، بڑی کمال شخصیت، یعنی اتنا ہی کہہ دینا کافی کہ جن کو لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوا ہو، ان کی فضیلت کا کیا ہی کہنے۔ تو آئیے سب سے پہلے تو میں جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھتا ہوں تو رشتوں کے اتنے حسین سے اور خوبصورت سے جھرمٹ میں آپ تشریف فرمائیں، یعنی وہ عظمتیں ہی کمال ہیں، وہ خاندانی رفتیں ہی کمال ہیں۔ پھر آغاز کریں اس بات سے بھی خاص طور پہ کہ آپ کی ولادت، مجھے یہ لگتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ قدرت کی طرف سے خاص جواب ہے جس پر مسلمانوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر یہ سعادت بھرے لمحے نصیب ہوئے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بے مثل نسبتیں حاصل کرنے والی شخصیت کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ خوبصورت لفظ استعمال کی آپ نے، حسین رشتوں کے جھرمٹ۔ بلا شبہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے جب ہم رشتوں کے حوالے سے بات سوچتے سمجھتے ہیں تو ایسے کمال کے رشتوں کا وہ سنگم نظر آتے ہیں جن میں سے ایک رشتہ بھی کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کے شرف میں کوئی شک نہیں رہتا، بے شک اس کی عزت و عظمت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ بہت اختصار سے بھی عرض کروں تو 5 ایسے کمال کے رشتے انہیں حضور سے نصیب ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہیں، جن میں ہر ایک رشتہ اپنی عزت و عظمت میں بے مثل و بے مثال ہے۔ سب سے پہلا کائنات میں بڑا رشتہ ماں کا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ماں کے حوالے سے سوچیں تو آپ کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ اسماء ہیں، جو بیٹی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہ خاص بیٹی ہیں جنہیں یہ شرف نصیب ہوا ہے کہ ہجرت کے موقع پر آپ سرکار کی اور اپنے بابا جان کی خدمت کے لیے حاضر ہوا کرتی تھی غار میں۔ اللہ، یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، اور خوراک وغیرہ کا بھی بندوبست بڑے پردے کے ساتھ وہاں کرتی تھیں، اور یہ ذات النطاقین والا لقب اسی حوالے سے انہیں نصیب ہوا۔ اور یہ ایک تو بات یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق حضور کے یار غار ہیں، بہت بڑا شرف ہے۔ دوسرا یہ بھی تو ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کے داماد بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، تو داماد بھی ہوئے، تو اس حوالے سے رشتہ قائم ہوا۔ بالکل ٹھیک۔ پھر دوسری بات چلیں کہ دوسرا رشتہ پھر باپ کا ہوتا ہے، تو ان کے والد گرامی ہیں جناب زبیر ابن عوام۔ تو جناب زبیر بھی حضور سے اتنے قریبی ہیں کہ سرکار نے اعلان فرما دیا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، اللہ اکبر، اور اللہ نے میرا حواری زبیر ابن عوام کو بنایا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور قرآن میں جب حواریین کی ہم بات سنتے سمجھتے ہیں تو اس کی عزت و عظمت اور واضح ہو جاتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے حوالے سے۔
اور جناب زبیر کو دوسرا شرف یہ حاصل ہے کہ جناب زبیر جو ان کے والد ہیں وہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی، اچھا دو رشتے کلیئر ہو گئے۔ تیسرا اور بڑے کمال کا رشتہ جو انہیں نصیب ہے، جناب زبیر کی جو والدہ ماجدہ ہیں وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سگی پھوپھی جان ہے۔ اللہ اکبر، ان کا اسم مبارک ہے جناب سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب۔ اللہ اکبر، اللہ یہ ان کی دادی ہوئی جناب عبداللہ بن زبیر کی، اور آقا کریم کی سگی پھوپھی ہوئی، سگی پھوپھی ہوئی، اور پھوپھی بھی وہ جو بے مثل انداز میں اپنے اس بھتیجے سے محبت فرماتی تھی اللہ اور کمال کا عشق فرماتی تھیں، اور انہی کی دی ہوئی تربیت سے پھر جناب زبیر اس منزل پر پہنچے کہ وہ حواری رسول ٹھہرے۔ اللہ اکبر، اللہ اچھا اکبر۔ چوتھا کمال کا رشتہ جو انہیں نصیب ہے وہ یہ نصیب ہے کہ جناب زبیر ابن عوام ہیں اور عوام بن خویلد ہیں، ہاں وہ خویلد۔ اب وہاں تو جناب خدیجہ جو سرکار کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں اور بے مثل ہیں اس حوالے سے، نسل رسول جس زوجہ محترمہ سے چلی ہے، تو جناب خدیجہ بھی بنت خویلد، تو اس حوالے سے بھی حضور سے رشتہ ان کا بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اب پانچواں اور کمال کا رشتہ جس کو بے شمار کتب نے بڑا ہائی لائٹ کر کے بیان کیا، اور ہے بھی ہائی لائٹ کرنے والا، وہ ام المومنین صدیقہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ، جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بعد محبوب ترین زوجہ پاک ہیں۔ آپ کی سگی خالہ بنتی ہیں، یعنی چونکہ یہ اسماء کے بیٹے ہوئے اور عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوئیں، اسماء بھی ابو بکر صدیق، تو سگی خالہ بھی ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ ایسی خالہ نہیں ہے جن کا رشتہ ان کے ساتھ بھانجے والا تھا، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنایا ہوا، کنیت بھی آپ کی جو ام عبداللہ کی کنیت حاصل کر کے ابن زبیر کو بیٹا بنایا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں نا جی، 5 جہت سے، ستارے کے بھی عام طور پہ 5 کونے ہوتے ہیں، کوئی بھی ستارہ ہو نا جی اس کے 5 کونے ہوتے ہیں، تو ابن زبیر وہ ستارہ ہے جسے 5 کونوں سے نور محمدی نصیب ہو، سبحان اللہ، نسبت محمدی نصیب ہو۔ یعنی ایک طرف حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے والد گرامی حضرت زبیر کی پھوپھی ہوئی، اسی طرح سے سرکار علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا، یعنی اوپر سے لے کے نیچے تک جو ایک جرم ہے، جتنے کونے ہیں 5 کے 5 کونے نسبت مصطفیٰ سے مزین۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پیر صاحب نے جو تمہیدی گفتگو فرمائی، ایک رچاؤ کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ نعرہ تکبیر کا جن کی ولادت پر بلند ہونا، یعنی مسلمانوں میں ایک مسرت، ایک خوشی کا اظہار جو ہے ہونا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ولادت پر جہاں ظاہر ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے حد مسرت کا اظہار کیا، جہاں مسلمانوں نے کیا وہاں سرکار علیہ السلام بھی بے انتہا خوش۔ اچھا، پھر خاص سرکار علیہ السلام نے کچھ آپ پر عنایات فرمائی ہیں، اور وہ جو عنایات ہیں پہلے تو وہ بھی بتائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی والدہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص تربیت اور پیار آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 9-10 برس کے تھے، لیکن اپنے خاندانی شرف اور عظیم کارناموں کی بدولت آپ جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ سبحان۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ میں مدینہ شریف تشریف لے گئے تو پیچھے سے حضرت عبداللہ بن ابو بکر اپنی والدہ کو اور دونوں ہمشیرگان کو حضرت عائشہ اور حضرت اسماء کو لے کر پیچھے روانہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو قباء کے مقام پر قیام کیا۔ ٹھیک ہے، قباء کے مقام پر ہی آپ پیدا ہوئے، یعنی اسلام کے ماحول میں ہی آپ نے آنکھ کھولی، تو حضرت اسماء آپ کو آغوش میں لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گھٹی دی۔ اللہ، ایک کھجور جو تھی وہ خود چبا کر اپنے لعابدان کے ساتھ آپ کے منہ میں رکھی اور یہ شرف آپ کو عطا کیا اور پھر آپ کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ، اللہ۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے والد ہیں، آپ کو 8 برس کی عمر میں حضور کی بارگاہ میں لے گئے اور عرض کیا کہ اس کو اپنی بیعت سے مشرف فرمائیں۔ سبحان اللہ، تو سبحان۔ یہ باقاعدہ آپ کی وہ نسبت بیعت تھی جو 8 برس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئی، اور اس کے بعد محبت رسول کا ایک سمندر تھا جو آپ کے سینے میں موجزن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ابن اسیر نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ بچپن کی عمر میں ہی آپ نے سنا کہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا، تو آپ شمشیر برہنہ لے کر گھر سے نکلے اور حضور کے کاشانہ اقدس کی طرف بھاگے۔ اللہ، یہ بچپن تھا آپ کا؟ بچپن تھا، اور دیکھا تو حضور بخیریت تشریف فرما ہے۔ حضور نے پوچھا یہ تلوار کس بات کے لیے ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک افواہ سنی تھی،
تو میں حاضر بارگاہ ہوا. آئے ہائے. تو فرمایا کہ اگر وہ سچ ہوتی تو تم کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ عرض کیا کہ میں لڑتے لڑتے آپ کے قدموں پر قربان ہو جاتا. اللہ اکبر. تو حضور بہت خوش ہوئے اور آپ کے لیے دعا فرمائی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یوں کہیے کہ جو بچپن میں بچے ہیں اس وقت ان کو بھی یہ چاہیے کہ یہ ذرا سمجھیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں وہ ناموس رسالت کی محافظت کے لیے بچپن سے ہی تیار ہو چکے. مسلمان کا اول و آخر کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ ہے، حضور کی ذات گرامی ہے. حضرت اسماء جو آپ کی والدہ ہیں بڑے فضائل کی حامل ہیں، بڑے کمالات کی مالک ہیں. ابھی وہی ہستی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ماپ تول کر خرچ نہ کیا کرو ورنہ اللہ بھی حساب کتاب کر کے تمہیں دے گا. تو آپ نے اپنا ہاتھ کھلا چھوڑ دیا اور کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کے شوہر خوشحال ہو گئے اور گھر میں تنگ دستی نہ رہی، خوشحالی آ گئی. اور آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ تھا. ام المومنین حضرت عائشہ نے اپنے وصال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ حضرت اسماء کو دیا تبرک کے طور پہ. تو جب گھر میں کوئی فرد بیمار ہوتا تو آپ اس جبے کا کچھ حصہ پانی میں دھو کر وہ پانی تبرک کے طور پر بیمار کو پلاتی اور وہ شفا یاب ہوتا. اللہ اکبر. اور عبادت اور زہد و تقوی اس درجے کا تھا کہ لوگ آپ کے پاس دعائے خیر کے لیے آتے اور شفا یاب ہوتے. سبحان. تو یہ ماحول تھا جو حضرت عبداللہ بن زبیر کو میسر آیا. سبحان. اور آپ بڑی قوت حافظہ کے مالک تھے اور عشق رسول سے سرشار بھی تھے اور بڑے دور اندیش تھے. ذہانت کا یہ عالم تھا کہ لوگوں نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھا وہ کیا کہ اگر آپ کے پاس دولت ہو اور علم نہ ہو تو یہ کیفیت بہتر ہے یا آپ کے پاس علم ہو اور دولت ہو یہ کیفیت بہتر؟ ٹھیک. تو دو صورتیں تھیں. فرمایا تم عالم اور فقیر بننا پسند کرتے ہو یا تم مالدار اور جاہل بننا پسند کرتے ہو؟ ٹھیک ہے. آپ نے برجستہ جواب دیا کہ اگر میرے پاس علم ہوگا تو میں ممکن ہے اپنے علم سے خوشحال ہو جاؤں. ٹھیک ہے. مال و دولت جمع کرنے کی کوئی تدبیر پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ کیفیت بہتر ہو جائے گی. پھر میں عالم بھی ہوں گا اور خوشحال بھی مالدار بھی ہو جاؤں گا. کیا کہنے. اور اگر میں جاہل ہوا اور دولت مند ہوا تو ممکن ہے جہالت کی وجہ سے دولت کا نقصان کر بیٹھوں. پھر میں مفلس ہو جاؤں گا تو جاہل بھی ہوں گا اور فقیر بھی ہوں گا. تو پہلی کیفیت ہی بہتر ہے. اچھا کمال بات یہ بچپن سے آپ دیکھیں علم و حکمت کے جو موتی ہیں وہ آپ بکھیرتے رہتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ تشریف لائے تو آپ بچے راستے میں کھیل رہے تھے تو سارے بچے ایک طرف ہو گئے تو آپ ایک طرف نہ ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ ایک طرف کیوں نہ ہیں؟ تو مطلب آپ نے بڑا انسٹنٹ ایک جواب دیا جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پسند فرمایا کہ نہ میں مجرم ہوں نہ میں آپ کا راستہ روک کے کھڑا ہوں. یعنی دیکھیے کہ وہ بچپن سے ہی آپ کے اندر علم و حکمت جو ہے وہ اپنی عروج پہ تھی. اچھا یہاں پہ ذرا یہ بتائیے حضور کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہم زہد و تقویٰ پڑھتے ہیں آپ کی عبادات پڑھتے ہیں تو وہ بیانڈ دی امیجنیشن نظر آتے ہیں. یعنی جس طرح سے آپ نمازوں کو ادا فرماتے تھے، جس طرح سے اللہ کا آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا، وہ بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی آج جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ان مقدس نفوس قدسیہ میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب کی مائیت کے لیے منتخب فرمایا ہے. بے شک. جن دلوں کو اللہ رب العزت نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی اور رفاقت کے لیے پسند کیا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان شخصیات میں سے ہیں جن کو جماعت صحابہ میں سے عبادلہ اربع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی وہ 4 عبداللہ نام کی شخصیات حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ان 4 میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ عبادت کا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جس پر حضرت عبداللہ بن زبیر نہ چلے ہوں. اللہ. ہر راستے کو اختیار کیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ نازک سے نازک حالات کے اندر بھی آپ نے عبادت کو اختیار کیا اور اپنی عبادت کا جو شغف تھا اس کو نہیں چھوڑا. پھر تیسری خصوصیت آپ کی یہ تھی عبادت کے حوالے سے جو آپ کا انہماک تھا، توجہ اللہ اور خشوع و خضوع کی کیفیت اور عبادت کے اندر جو استغراق کی کیفیت تھی وہ اپنی مثال آپ ہے. آپ نے اپنی راتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. بلکہ یوں کہیں کہ والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما کی جو عملی تفسیر ہے وہ آپ کی ذات میں نظر آتی ہے. سبحان اللہ. ایک رات آتی تو آپ پوری رات قیام کی حالت میں گزار دیتے، دوسری رات آتی تو
پوری رات جو ہے وہ رکوع کی حالت میں گزر جاتی، تیسری رات آتی تو وہ پوری رات سجدے کی حالت میں گزر جاتی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ عبادت کے ہی حوالے سے اس قدر انہماک اور استغراق تھا کہ آپ کے سامنے ایک چھوٹے صاحبزادے آپ کے قریب بیٹھے ہیں اور آپ نماز کی حالت میں، چھت سے ایک سانپ گرتا ہے جو اس بچے کے آگے آ کر قریب آ کر گرتا ہے، شور بھی ہوا، لوگوں نے اس سانپ کو مار بھی دیا۔ جس وقت آپ نے نماز ختم کی تو اس وقت لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی، فرمایا میں یاد الہی میں تھا، عبادت خداوندی میں تھا، نہ قرات میں فرق آیا، نہ چہرے کے تاثرات میں فرق آیا، نہ عبادت کی کیفیت میں فرق آیا۔ اسی لیے حضرت ابن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات کے اندر بھی عبادت نہیں چھوڑی کہ جس وقت کم و بیش 5 ماہ کا محاصرہ جاری رہا اور چاروں طرف سے منجنیق کے ذریعے پتھر برسائے جاتے تھے۔ اچھا، دن میں آپ روزہ رکھتے تھے؟ جی بالکل، یعنی رات میں قیام ہو رہا ہے اور دن میں روزہ؟ میں اس طرف آتا ہوں۔ تو 5 ماہ جو محاصرہ تھا، اس محاصرے کے دوران بھی آپ نے نماز جاری رکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دوران جب پتھروں کی بارش تھی آپ اس طرح نماز پڑھتے تھے جس طرح ہوا کی وجہ سے ہوا کا جھونکا آتا ہے تو شاخ جھومتی ہے، لیکن عبادت نہیں چھوڑی، نماز نہیں چھوڑی۔ روزے کے حوالے سے کہ آپ مسلسل 7 دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں، بعد اوقات ایسا بھی ہوتا کہ مکہ المکرمہ سے روزہ رکھتے اور مدینہ طیبہ میں آ کر اس کو افطار کرتے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دن کے روزے کے بعد بھی ان کی وہی کیفیت ہوتی تھی، کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ ہم سے زیادہ طاقتور اور توانا ہوتے تھے، گویا کہ وہ شیر تھے۔ میں ایک بات ابھی آپ کی گفتگو سے سوچ رہا تھا، اور یہ بات ظاہر ہے سننے والے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے، اور یہ میرا خیال ہے اس پہ تھوڑا سا گفتگو بھی ہونی چاہیے۔ آج ہم اگر مثال کے طور پہ ذرا سا اپنا رکوع طویل کر لیں، سجدہ طویل کر لیں، قیام طویل کر لیں، نہ ہم سے کھڑا ہوا جاتا ہے، نہ ہم رکوع صحیح طرح کر پاتے ہیں، نہ سجدہ صحیح طرح کر پاتے ہیں، اور دو چار مرتبہ مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ 8-10 نوافل پڑھنے کے بعد جو ہمارا اسٹیمنا جواب دے جاتا ہے۔ کجا اس کے کہ پوری رات رکوع میں رہنا، پوری رات سجدے میں رہنا، پوری رات قیام میں رہنا، یہ اللہ کی مدد کے علاوہ دوسری کوئی بات نظر نہیں آتی۔ جی بالکل، آپ دیکھیں نا کہ آپ کو حمامت المسجد کا لقب بھی ملا، مسجد کا کبوتر، اس قدر لگاؤ تھا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب سے کہا کہ مجھے عبداللہ بن زبیر کی کوئی بات سنا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے دیکھا محاصرے کے دوران ایک پتھر آیا جو مسجد حرم کے کنگرے کو لگا، وہ کنگرا آپ کے قریب گرا اور قریب آ کر گرا، لیکن نہ قرات میں کوئی فرق آیا، نہ نماز کے اندر تاثرات میں کوئی فرق آیا، اور نہ عبادت کے اندر کوئی تغیر محسوس نہیں۔ اس پہ آگے جا کے بات کریں گے، ظاہر ہے جب شہادت کا موقع آئے گا اس پہ بات کریں گے کہ منجنیق سے جو مستقل پتھراؤ ہو رہا ہے، آگ برسائی جا رہی ہے کعبۃ اللہ پر، اور اس وقت اس سچویشن کے اندر نماز کے لیے کھڑے ہونا اور توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنا، یہ اٹ سیلف ایسی بات ہے جو ما فوق العقل نظر آتی ہے، لیکن وہی بات شان ان کی۔ بتائیے ذرا پیر صاحب کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وہ جو واقعہ ہے کہ تیرتے ہوئے آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر ایک اور بات جو تاریخ میں ظاہر ہے یہ آپ ہی کی شان ہے کہ کعبہ معظمہ کو جو ریشمی غلاف آپ نے پہنایا، پھر ایک اور بات جو میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ کلام فرمائیے کہ حجر اسود کو جو پہلی مرتبہ چاندی کا حلقہ مطلب وہ بنایا، وہ آپ نے بنایا۔ اچھا، پھر فصاحت و بلاغت بھی کمال تھی نا آپ کی، آئیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، آپ نے وہ علامہ ہزاروی صاحب بات کر رہے تھے تو آپ نے ایک نقطہ چھیڑا تھا، اس پر ایک بات کر کے منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو عبادات میں اتنا شغف کیوں تھا؟ چونکہ یہ سوال بھی اسی ٹاپک سے متعلق، بالکل ٹھیک، کعبے کا طواف بھی کوئی اور چیز تو نہیں ہے، یہ بھی تو عبادت ہے، بالکل ٹھیک، اس کمرے کا طواف تو اہم نہیں ہے، اصل میں تو حکم ربی کا یہ عمل پیرا ہونا ہے نا۔ تو یہ سارے سوالات عبادت کے تحت آتے ہیں کہ اتنا یہ شغف کیوں تھا۔ تو اس حوالے سے وہ حدیث مبارکہ جو بخاری شریف میں ابتدا میں آتی ہے کہ جبریل حاضر ہوتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو سرکار نے اس کے جواب میں جو فرمایا اگر وہ پوری طرح منطبق دیکھنا ہو تو وہ ان ہستیوں میں موجود۔ سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ سبحان اللہ، احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس طرح کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا، اپنے رب کو دیکھ رہا۔ اور اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم اس کا یقین کامل ضرور ہو
کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. سبحان یہ دیوار بن جانا, یہ ساری رات سجدے میں رہنا, یہ ساری کیفیتیں اس وقت نصیب ہوتی ہیں جب یار سامنے نظر آتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. یہ وہ مستی ہے دیدار جمال خداوندی جو ادھر ادھر ہلنے نہیں دیتی, جو حرکت نہیں کرنے دیتی, جو ہر جذبے کو اس پر قربان کر دیتی ہے. اب بارش ہو رہی ہے, یعنی جسم کے, میں پیر صاحب ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں, کہ یعنی سوچئے کہ وہ جو کیفیتیں ہلنے نہیں دیتی, یعنی انسان اس سوچ سے ماورا ہو جاتا ہے کہ جسم میں کوئی تکلیف بھی نام کی چیز ہے. اس میں کوئی شک نہیں, اور قرآن اس پر شاہد ہے کہ جب بھی کوئی حسن نظر آتا ہے تو یہ جسم کی جذبات کو ختم کر دیتا ہے. یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیے, اور انہیں یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ میرے ہاتھ کٹ گئے. تو جب جناب یوسف کا حسن, وہ بھی تو ایک جھلک ہے, بالکل ظاہری بات ہے, نور ربانی کی ایک جھلک ہے, جو بالواسطہ دیکھے اس کے لیے یہ کیفیت ہے. تو ابن زبیر تو حضور کے غلام ہیں, اللہ, ان کے دیکھنے کا لیول مصر کی عورتوں سے بہت بڑا ہے. اور یہ انا کا تراؤ والی منزل پر فائز ہے, رب کو دیکھ رہے ہیں, تو پھر جسم میں کیا حیثیت رہ جائے. بلا شبہ اس کے نور کے جلووں کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں. اور بارش ہو رہی ہے, اب ظاہری بات ہے, محسوس ہوتا ہے کہ بارش میں طواف کرنا بڑا مشکل ہے, تیر کے کرنا پڑے گا, تھوڑی دیر بعد بھی ہو سکتا ہے, بارش ختم بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ جو یار کو دیکھنے والا جذبہ ہے وہ رکنے نہیں دیتا کہ بھئی ٹھہر کے کر لیں گے بعد میں. وہ جذبے میں مستی ایسی ہے, وہ پھر تیر کے طواف کرتے. اچھا, روایتوں میں یہاں تک آتا ہے پیر صاحب کہ اتنی شدید بارش, اتنا شدید سیلاب آیا کہ سب ڈسمنٹل ہو گیا تھا, صرف واحد آپ کی ہستی تھی, اور کعبۃ اللہ کی دیواروں تک اوپر تک 5-5 6-6 فیٹ تک جو ہے پانی اسی طرح ہے. لیکن یہ کیا کروا رہا تھا, یہ وہی جذبہ مستی کر رہا تھا. مطلب ہے کہ شریعت تو کوئی پابندی نہیں لگاتی کہ اب تو طواف کر, کوئی وہ طواف ودا تھوڑا ہی تھا, طواف ودا تو نہیں تھا کہ 2 دنوں میں کرنا ہے, وہ بس سنت کا طواف تھا. یہ وہ جذبہ تھا یار کو دیکھنے کا مستی والا. تو حضرت کی عبادات کا یہ جو جتنا رنگ ہے, روزے میں بھی 7 دن اس طرح رہ لینا, یہ بشری تقاضے نہیں ہیں, یہ وہی مستی ہے. اور یہ جب مستی چڑھتی ہے پھر اس کا رنگ اور ہو جاتا ہے. اچھا, ریشمی غلاف, حجر اسود. اب چونکہ یہ بھی اصل میں پھر دوبارہ بار عرض کر رہا ہوں کہ کعبے سے تعلق اس پتھر کے مکان کی وجہ سے نہیں ہے, یہ بھی اصل میں جذبہ عبادت خداوندی ہے. اس نے کہا یہ میرا گھر ہے, اب اس سے محبت, اب اس سے عقیدت. ابن زبیر واقعتاً حمامت المسجد تھے, حمامت الحرم تھے, اور عشق کا جو اعلیٰ ترین لیول ہو سکتا ہے اللہ کے حوالے سے ہر چیز سے وہ کرتے تھے. حضور کی ذات سے بھی اسی طرح کا عشق تھا, اور پھر اللہ کے گھر سے بھی اسی طرح کا عشق تھا. یہ وہی عشق ہی تھا کہ اگرچہ حالات بالکل موافق نہیں رہے ان کے دور خلافت میں اور دور حکومت میں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کعبے کی خدمت کو بہرحال پریارٹی دی ہے. بالکل ٹھیک. کعبے کو بہترین غلاف پہنوایا, پھر اس پہ عطر لگوایا کرتے. اچھا, اس سے پہلے چمڑے کا غلاف پہنایا جاتا. ہاں, اس سے پہلے اور غلاف تھا. اور یہ غلاف پہنوانے کا بھی اصل مقصد کعبے کے حسن میں, خوبصورتی میں, خدمت میں یہ جو ہے بڑھوتری پیدا کر. آخر میں اب آتے ہیں ذرا اس طرف جو سمجھ لیجیے کہ آپ کی زندگی کا جو کرکس ہے, کہ آپ نے حق ہی کا ساتھ دیا. حق, چونکہ حق پرستی ظاہر آپ کی سرشت میں تھی, آپ نے یزید کی بیعت سے مکمل طور پہ انکار کر دیا. یہ بتائیے تاریخ کا کیا واقعہ ہوا, اور اس کے بعد جو آپ کی شہادت ہوئی ہے, ظاہر ہے وہ چونکہ کعبۃ اللہ کے ساتھ آپ کی ایک اٹیچمنٹ تھی, تو کسی طور سے آپ نے کعبۃ اللہ کو نہیں چھوڑا. جنید بھائی, جب یزید تخت نشین ہوا تو وہ شخصیات جن کو اپنے لیے وہ خطرہ سمجھتا تھا, ان میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل تھا. اس لیے اس نے فوراً جو مدینہ طیبہ پیغام بھیجا, اس میں یہ بھی تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی جائے. آپ مکہ تشریف لے آئے, لیکن آپ نے بیعت سے انکار کیا, اور وہ خط جو آپ کو لکھا گیا تھا آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی, بلکہ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ میں ناحق مطالبہ پورا کرنے کے لیے ذرہ بھی نرمی اختیار نہیں کروں گا. 73 ہجری میں آپ کی شہادت کا واقعہ ہوا. میں اس کو اختصار کے ساتھ چند اس کے نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 73 ہجری میں عبد الملک بن مروان نے جاج بن یوسف کو اس کی قیادت میں اور امارت میں ایک لشکر بھیجا. 5 ماہ محاصرہ کیا گیا کعبۃ اللہ کا. اس 5 ماہ کے محاصرے میں کم و بیش 73 یا 63 ہجری میں یا 73 ہجری 73 ہجری, کیونکہ آپ کی عمر بھی 73 سال ہے. ٹھیک ہے. تو 73 ہجری میں وہ جو لشکر بھیجا گیا,
تو محاصرہ کیا گیا. اس دوران آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھی گئیں. ان 3 چیزوں میں سے پہلی یہ تھی کہ آپ اقتدار چھوڑ دیں اور چلے جائیں. دوسرا یہ تھا کہ آپ گرفتاری دے دیں. تیسرا یہ کہ پھر شہادت ہوگی اور قتل کیا جائے گا. آپ اپنی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حاضر ہوئے مشورہ کرنے کے لیے. آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو آپ کی والدہ کی جو گفتگو ہے، ایک جرت مند ماں کی گفتگو اور ایک غیرت مند ماں کی گفتگو، آپ نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عبداللہ بن زبیر دیکھو تم حق کے لیے نکلے ہو، گرفتاری نہ دینا، اس لیے کہ اگر تم گرفتاری دو گے تو تمہارے سر کے ساتھ تمہارے دشمنوں کے بچے کھیلتے رہیں گے. گرفتاری نہیں دینی، شہادت کا جام جو ہے وہ نوش کر لینا. تو آپ کی والدہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، یا بنیہ عش کریمن و مت کریمن، اے میرے بیٹے زندہ رہنا تو شان سے زندہ رہنا، دنیا سے جانا ہے تو شان سے جانا ہے. تو آپ نے اپنی والدہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میری بھی رائے یہ تھی، میں نے شہادت کو پسند کیا ہے، دنیا کی طرح میری کوئی توجہ نہیں ہے، اور اے میری والدہ جو میں نے تلوار اٹھائی ہے وہ دنیا کے لیے نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کہ حدود اللہ کو پامال کیا جائے اور میں بیٹھ کے دیکھتا رہوں، یہ نہیں ہو سکتا. پھر جب آپ روانہ ہونے لگے شہادت کے لیے تو آپ نے اپنی والدہ سے یہ بات عرض کی کہ جب میری شہادت کی خبر آپ کو پہنچے تو آپ نے میرے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اپنا کردار پیش کیا. فرمایا اماں جان، آپ کا یہ جو بیٹا میدان کارزار کی طرف جا رہا ہے شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے، آپ کا یہ وہ بیٹا ہے جس نے جان بوجھ کر کبھی گناہ نہیں کیا، جس نے کبھی کوئی برائی نہیں کی، حکم الہی کے مقابلے میں کبھی جرت نہیں کی. آپ کا یہ بیٹا، اس نے امانت سے کبھی غداری نہیں کی. آپ کے اس بیٹے نے کبھی مسلمانوں پر ظلم نہیں کیا. آپ کے اس بیٹے نے کبھی کسی ذمہ کا معاہدہ نہیں توڑا. پھر میرے کسی گورنر نے ظلم کیا تو میں نے اس سے بدلہ ضرور لیا. عامل کی ناراضگی کے مقابلے میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا. پھر کہا کہ میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا، کیونکہ بندوں سے زیادہ اللہ میرا معاملہ جانتا ہے. جنید صاحب، اس سے آگے کا جو مرحلہ ہے وہاں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس وقت ماں اپنے بیٹے کو رخصت کرتی ہے اور بیٹا اپنی ماں سے ملنے کے لیے آتا ہے تو 90 سال کی ماں نے 73 سال کے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھایا. ماں جو اولاد کو سردی کے تپیڑوں سے بچاتی ہے، گرمی کی شدت سے بچاتی ہے، اتنی صابرہ شاکرہ ماں تھی جس نے اپنی گود میں بٹھایا اور جسم پر ہاتھ پھیرا تو زرہ کو محسوس کیا. تو پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ جب اللہ کے راستے میں شہید ہونا ہے پھر اس زرہ کا کیا مقصد ہے، اس زرہ کو اتار دو. جملے پڑھ کے یقیناً کلیجہ پھٹتا ہے. یہ زرہ اتار دی. اور میں یہاں یہ بات عرض کروں، اس مشورے کا مقصد کیا تھا ماں سے پوچھنے کا کہ میں شہادت کے لیے جاؤں؟ اس کے لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو دیکھنا پڑے گا. فانظر ماذا ترا، اے میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے. مقصد کیا تھا کہ بیٹے کو قربانی کے اجر میں شریک کیا جائے. یہاں بیٹا یہ چاہتا ہے کہ اپنی ماں اسماء بنت ابی بکر کو شہادت کے اجر میں شریک کروں، وہ مجھے اجازت دیں، خود میدان شہادت کی طرف بھیجیں. جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے اور شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کر لیا، کئی دن تک آپ کی لاش لٹکتی رہی. وہاں جاج بن یوسف کے جو سپاہی تھے انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا تھا، فرمایا ایک تکبیر وہ ہے جو تم نے بلند کی ہے، دوسری تکبیر وہ تھی جو ان کی ولادت کے وقت مدینہ طیبہ میں بلند ہوئی تھی. وہ لوگ افضل تھے جنہوں نے ان کی پیدائش پر نعرہ تکبیر بلند کیا تھا. اور اسی موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی لاش کے قریب سے گزرتے ہوئے آپ کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا کہ اے عبداللہ ابن زبیر، تمہیں سلام ہو، تم عبادت گزار بھی تھے، تم نمازی بھی تھے، تم صلہ رحمی کرنے والے تھے. اور آپ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک میں اپنے بیٹے کا دیدار نہ کر لوں. کتاب الشفا بینائی تیز کرنے کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں. وضو کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے ایک بار دوسرا کلمہ اور ایک بار سورہ قدر پڑھنے سے اور ہر فرض نماز کے بعد 11 بار یا نورو پڑھنے سے، ہاتھوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیرنے سے انشاءاللہ بینائی تیز ہو جائے گی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ ہر عمل کو اس کے مقررہ وقت پر ہی کرنا ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت تک نفل قبول نہیں کرتا جب تک کہ تم فرض ادا نہ کرو. جی ذیشان بٹ آقا کے جان سار ہیں عبداللہ بن زبیر. آقا کے جان سار ہیں عبداللہ
وقار ہیں عبداللہ بن زبیر عالم میں ذی وقار ہیں عبداللہ بن زبیر آیات بینات کے مفہوم آشنا آیات بینات کے مفہوم آشنا عارف ولا شعار ہیں عبداللہ بن زبیر عارف ولا شعار ہیں عبداللہ بن زبیر حق کے لیے ہے جان بھی حق پر نثار کی حق کے لیے ہے جان بھی حق پر نثار کی اسلام کی بہار ہیں عبداللہ بن زبیر اسلام کی بہار ہیں عبداللہ بن زبیر ساجدے ہیں راضی ان سے خدا بھی رسول بھی ساجد ہے راضی ان سے خدا بھی رسول بھی ایک نجم تابدار ہیں عبداللہ بن زبیر ایک نجم تابدار ہیں عبداللہ بن زبیر آقا کے جان نثار ہیں عبداللہ بن زبیر وعلى آله وصحبه وبارك وسلم